موبائل فون یا سوشل میڈیا یہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی اگر فیس بک اکاؤنٹ بنا لے اور ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد اگلا سجیشن آئے، یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسرا ویڈیو آئے اور گھنٹوں اس میں نکل جائیں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یا ایک انسان فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور اسی طرح سے دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک انسان اپنی باتیں یہاں وہاں کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرے، لوگوں کے میسج پڑھنے میں، کیا کھایا کیا پیا اور اس طرح سے گفتگو کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر دے، میڈیا سے کنزیوم کرنے میں، میڈیا میں جو ویڈیوز آ رہے ہیں، جو فضولیات آ رہی ہیں، جوکس آ رہے ہیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر دے، تو یہ زندگی جو ہماری ختم ہو رہی ہے واپس آنے والی نہیں ہے۔ ایک داعی کو، ایک عالم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی متاع ہماری اپنی زندگی ہے، یہ ہم کو واپس ملنے والی نہیں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں، خسارے میں، ایک صحت ہے، دوسرے فراغت سے۔ فراغت کا یہ جو وقت ہے یہ بہت غنیمت ہے۔ ان اوقات میں آدمی سارے کام سے فارغ ہو کے گھر پہ جا کے بستر پر بیٹھ کے کھانا وانا کھا کے موبائل فون پہ دیکھتا رہے اور فضول چیزیں دیکھتا رہے، بجائے اس کے کہ کوئی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھے۔ کتابیں ہم خرید لیتے ہیں لیکن وہ شیلف میں پڑی رہتی ہے اور اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہی میسج جو کچھ کام کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات غیر منہجی لوگوں کے بھی میسیجز ہوتے ہیں، سارے پڑھ ڈالتے ہیں، سارے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا وقت ہے یہ واپس ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد لوگ اللہ سے زندگی مانگیں گے، زندگی اسی وقت کا نام ہے۔ تو یہ وقت ہم کو آج ملا ہوا ہے، اسی وقت کو اگر ہم صحیح کاموں میں لگاتے ہیں، کچھ کتاب پڑھنے میں، کچھ لکھنے میں، تحقیق میں اور خطبات کی تیاری میں، دروس کی تیاری میں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے یہ دعوت کو پھیلانے کا۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے ہم میڈیا کا استعمال کرتے رہیں اور فضولیات اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم کو اپنے اوقات کا جواب دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا ہے، تو اپنے اوقات کو کس چیز میں لگایا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری چیز جو سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے اجنبیات کا فتنہ، کہ فیس بک اکاؤنٹ ہم نے بنا لیا، اس کے بعد پھر مرد تو مرد، عورتیں بھی ہم کو فرینڈ شپ کے لیے میسج کریں گی کہ آپ ہمارے دوست بن جاؤ، اور اس کے بعد ہم کو اپنی فرینڈ لسٹ میں جوائن کر لیں اور یہ سمجھ کے کہ ہم بہن کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ بہن بنتے بنتے بعض اوقات بہت دور معاملہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے واٹس ایپ پر خواتین سوال پوچھتی ہیں، ٹھیک ہے جواب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کی اچھی بات کوئی ہے، ہمارے لیے دعا انہوں نے کی اور اس کے لیے ہم ہارٹ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں پسند کرنے کے اعتبار سے، یا اس طرح کے گلدستے ان کو بھیج رہے ہیں، تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خاص طور سے اگر ایک انسان لوگوں میں معروف ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، عورتیں بھی پوچھتی ہیں، میڈیا میں وہ آدمی ہے، تو ایسے انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو خاص کر کے ایک داعی کو چار چیزوں سے بہت بچنا چاہیے: عہدہ، شہرت، اور اسی طرح سے فتنہ، مال کا فتنہ ہے، دولت ہے، اور اس طرح سے اور چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے انسان کو، عورت کا فتنہ بہت بڑا اس میں فتنہ ہے، عہدہ، شہرت اور مال جو ہے، اور اس کے بعد عورت، تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔